ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 105 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 47 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 28 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ قرآن، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے، اس سے پہلے ہے کتابوں میں سے، اللہ کی نازل کردہ کتابیں، صحیفے جو ہے ان کی یہ تصدیق اور تائید کرنے والا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب ان پر نگران ہے، محافظ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس آپ ان میں فیصلہ فرمائیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس کے پیچھے نہ لگیں۔ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس سے جو کچھ آپ کے پاس حق، سچ آ پہنچا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے، یعنی جو قومیں، نبوتیں جن کی طرف آئیں، یعنی وہ جو رسولوں اور انبیاء کی امتیں بنی، ان کے لیے ہم نے شرعۃ ومنہاجا، ایک طریقہ اور راستہ ہم نے بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو کچھ اس نے آپ کو دی ہے، احکامات، فرامین، اصول شریعت۔ چنانچہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم آگے بڑھو نیکیاں اور بھلائیاں کرنے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے تم سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس کے ساتھ جس مسئلے یا جن کاموں میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، رسول پاک کو اللہ نے حکم دیا آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی تمنائیں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس کے پیچھے نہ لگیں۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے ڈریں، ان یفتنوک، کہیں آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، ان بعض احکامات میں جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کر رکھا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ، پس آپ جان لیں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ فرماتے ہیں، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ ان کو پہنچائے گا، دے گا، ببعض ذنوبہم، ان کی بعض غلطیوں اور بعض ان کے جرائم اور گناہ کی وجہ سے، یعنی سزائیں دے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے لوگ، لفاسقون، وہ نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جو یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، دور جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ حضرات، سب سے پہلی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ بیان فرما کے تو یہ ارشاد کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور آپ کی طرف نازل کی ہے، اور سچ اور حق پر مبنی ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ تو پہلی بات اس میں یہ ثابت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سارے وہ بیان ہیں، ارشاد ہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور اس کلام کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس پر جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں، یہ جو نہیں مانتے، ان کا عقیدہ باطل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، مصدق من اللہ ہے، اور اللہ نے نبی کریم کے دل پر اس کو روح الامین کے ذریعے نازل کیا۔ یہ بھی ساری بات قرآن شریف کے مختلف حوالوں سے موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور سچ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو کتاب صحیفہ نازل ہوا ہے اس کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے تورات آئی ہے، اس سے پہلے اگر انجیل اور زبور آئی ہے، یہ صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے، پمفلٹ اور نوٹس ملے ہیں، جناب ابراہیم خلیل الرحمن کو اگر نوٹس تعلیماتی ملے ہیں، جو وہ تھا جو اللہ نے نازل کیا تو اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ صحیفہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، وہ صحیفے جو جناب موسیٰ کلیم اللہ کو دیے اور انبیاء کو اللہ نے دیے، وہ سچ ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں جو موجودہ لوگوں نے وید اور کتابیں بنائی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق یہ کر رہا ہے کہ جو اللہ نے اس دور میں نبیوں پر، اس دور میں صحیفے کتابیں نازل فرمائی تھی، وہ قرآن کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے ہی نازل کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے جو نوٹس تھے، صحیفے تھے، کتابیں تھیں، وہ برحق تھیں۔ اور یہ کتاب جو مہیمن علیہ اس پر محافظ ہے، وہ باتیں
وہ اصول، وہ شریعتیں، وہ احکامات جو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اس کے یہ نگران ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، چنانچہ ان کے درمیان آپ فیصلے فرمائیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، وہ فیصلے، وہ احکامات جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر دیں۔ اب جو نا تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اس کے اندر یہ باقاعدہ رجم کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ زانی مرد اور عورت شادی شدہ ہوں تو اس کو رجم کیا جائے گا، لیکن وہ چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں ہمارا تورات پر ایمان ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر آدمی آج کو دعویٰ کرتا ہے یا اعلان کرتا ہے یا اظہار کرتا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، لیکن وہ کرتا شرک ہے، اس کا مطلب جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، بیان کرتا ہے جی میرا رسول پاک کے ساتھ بڑا عشق اور محبت ہے، لیکن کرتا مخالفت ہے، عقیدے میں، عمل میں، منہاج میں، منہج میں، شریعت میں، قول میں، فعل میں، جس کا مطلب ہے بدو ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی ہے، رسول پاک کو محمد بنایا، رسالت مآب کو خاتم النبیین بنایا ہے، تم ان کے فیصلے کیوں نہیں مانتے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فرما کہ ارشاد ہوتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ انبیاء کرام ان کی باتوں کے پیچھے لگنے والے ہیں؟ معاذ اللہ، کیا رسول کریم علیہ السلام یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں؟ نہیں، قطعاً اس کا مطلب نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ امت کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی باتوں میں آ جائیں، کسی کی چال میں لگ جائیں، اور آپ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک کی بات کو فائنل ماننا ہے، وہ نبی بھی آخری ماننا ہے، ان کی بات کو بھی آخری ماننا ہے۔ تو بات کے فیصلے، نبی پاک کی بات فتلے سن کر تو وہ شاہ جی سے فیصلے کراتے پھرتے ہیں، وہ کسی پاجی سے پوچھتے پھرتے ہیں جی میں محلے میں بڑے اچھے مولوی صاحب ہمارے، ان سے جا کے پوچھوں گا تیرا سٹیٹس کیا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے اور آپ کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ بڑی ہمت کی بات ہے جی بندہ نیند چھوڑ کے آ جائے مسجد میں اور پھر جاگتا رہے، سبحان اللہ، پھر آنکھیں کھول کر سنتا رہے، بڑا جہاد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ رسالت معرفہ انی کنت فی بطحاء مکہ، میں مکے کی پتھریلی زمین میں تھا اکیلا، اذ جاءنی، میرے پاس کچھ آنے والے آئے۔ کیا مقصد ہے؟ جو فرشتے اللہ نے بھیجے، ایک زمین پہ آیا، ایک میرے پاس زمین اور کرسی پر تھا، کرسی والے نے زمین والے سے کہا ہوا کہ وہی شخصیت ہے جس کے متعلق اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہوا، وہ کہتے ہیں ہوا یہ وہی ہے، یعنی یہی ہے وہ شخصیت جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں زنہ برجل، ان کا ایک بندے کے ساتھ وزن کرو۔ تو میں جاگنے سے کہتا ہوں، پہلے عرض فرمایا میں اکیلا تھا، اب حکم آ رہا ہے کہ ایک بندے کا وزن کرو، آپ فرماتے فَوَزِنْتُ بِهِ فَرَجَحْتُهُ، میرا وزن کیا گیا تو میں بھاری ہو گیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اب دونوں باتوں پر ایمان ہے، آپ فرما رہے میں اکیلا تھا، اب ایک بندہ کہاں سے آ گیا؟ مثال دی جا رہی، جاگنے اس لیے بات کو سمجھنے کے لیے، میں اکیلا تھا، مثال یہ دی جا رہی ہے کہ بندے کے ساتھ وزن کرو، تمثیل پیش کی جا رہی ہے، میں وزن کیا گیا، ادھر کوئی میزان اور ترازو نہیں رکھا ہوا تھا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے زنہ بعشر، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے 10 کے ساتھ وزن کرو، فوزنت بہم فرجحتہم، تو میرا وزن کیا گیا، میرا پھر وزن زیادہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے 100 کے ساتھ تولو، تو میں تولا گیا تو میرا وزن پھر بار آ گیا۔ وہ کہتا ہے 1000 کے ساتھ تولو، ایک طرف 1000 لوگ، ایک طرف امام الانبیاء، تو فوزنت بہم فرجحتہم، تو اس 1000 کے مقابلے میں میرا وزن کیا گیا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے ان کو ایک سائڈ پہ رکھو اور دوسری سائڈ پہ ساری کائنات کو رکھو، تو کائنات میں کون آتے ہیں؟ انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، پیر فقیر بھی آتے ہیں، اور عام فہم لوگ بھی آتے ہیں۔
تو ارشاد ہوتا ہے تو پھر اگر ساری کائنات کے ساتھ وزن کرو گے لراجعہم، ان سب کے مقابلے ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو کیا یہ گوشت پوش کا وزن ہے، ہڈیوں کا وزن ہے، جثے کا وزن ہے؟ نہیں، رائے، فیصلے، فرمان کا وزن ہے۔ سید الانبیاء نے علیہ السلام جناب عمر فاروق سے فرمایا تھا اس وقت جب وہ مجلس میں آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق تھا، پوری کتاب نہیں، ورق تھا، اس میں مسئلے تھے، وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر رسالت مآب کو جلال آیا اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کا اثرات ظاہر ہو گئے۔ مجلس میں جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کونی مار کے عمر فاروق کو متوجہ کروایا، الا ما تری الی وجہ رسول اللہ، کیا تم نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ تیری اس وجہ سے، تیرے اس پڑھنے کی وجہ سے آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ وہ کو گانے نہیں پڑھ رہے تھے، مسئلہ پڑھ رہے تھے، تورات میں یہ لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا۔ تو یہ منظر دیکھ کر آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام آپ آ جائیں اور تم ان کے پیچھے لگ جو، مجھے چھوڑ جو، سارے ہی گمراہ ہو جاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ رسول پاک کی تعلیم اور فیصلوں کی موجودگی میں موسیٰ کلیم اللہ کی رائے اور ان کے پیچھے لگنے سے گمراہ ہو سکتا ہے، تو امام الانبیاء کی موجودگی میں کوئی امام ابو حنیفہ، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی قلندر، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مردہ اور کی پیروی کرے تو وہ اس طرح کیسے رہ سکتا ہے؟ کسی نے کہا تھا یہ تو یوسفہ دی بانی کو اچھی لیندہ سا نہیں، تم اماموں کی بات کرتے ہو، ادھر رسول آ جائے تو اس کی پیروی کرنا گمراہی ہے، تم اماموں کی بات کرتے ہو۔ تو میرا خیال ہے یہ شعور والوں کے لیے تو کافی ہے، لیکن اگر شعور نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، ختم شریف کرو، صلی اللہ پڑھو، گھر آ جاؤ اور زندگی اس طرح گزر جائے۔ تو پھر اس جملے پر غور کرو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پیشوا اور اماموں کے نام پر لوگوں کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کس امام، کس مقتدا، کس پیر، کس رہنما کی پیروی کرتے رہے ہو، تو کس منہ سے کیا بتاؤ گے؟ تو پھر شان اور عظمت انہی کی ہوں گے جو کہتے ہوں گے جی ساری دنیا کو چھوڑ کر ہم نے دامن پکڑا ہے تو امام الانبیاء کا پکڑا۔ میرا خیال میں نے اگلے دن بھی ایک بات سنائی تھی، آج پھر سنا دیتا ہوں، چونکہ ساری ڈیوٹی سنا دی ہے اللہ کی فضل سے، یہ تہاڈی ڈیوٹی تسی آپ جانتے ہو، چھٹی کرنے کی ڈیوٹی، آنکھیں بند کرنے کی ڈیوٹی، دائیں بائیں دیکھنے کی ڈیوٹی، یہ آپ کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ شافعی حضرات بھی رفع دین کرتے ہیں، حنبلی بھی رفع دین کرتے ہیں، اور سلفی اہل حدیث بھی رفع دین کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے جی تم رفع دین کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے امام شافعی کیا کرتے تھے۔ حنبلیوں سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی امام احمد حنبل رحمہ اللہ وہ کرتے تھے۔ اگر اہل حدیثوں سے پوچھا جائے تم کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں جی امام الانبیاء کی سنت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے، محمد فرق بین الناس، جناب محمد اور رسول اللہ، یہ فرق ہے لوگوں کے درمیان ان کی حیثیت کو منوانے اور سمجھانے کے لیے۔ تو گزارش یہ ہے، اس کتاب کا سٹیٹس بیان کیا جا رہا ہے قرآن پاک کا، کہ ایک تو مہیمن ہے اور آپ ان کے درمیان پھر فیصلے فرمائیں، نگران ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کبھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جائیں، جو آپ کا حق کا ہے، آپ کا سٹیٹس ہے، منصب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے، اور یہ اعزاز کیا دیا ہے؟ اب ساری دنیا کی بات ختم، حضرت محمد رسول اللہ کی بات چلے گی، سٹیٹس ان کا چلے گا، نبوت شریعت ان کی چلے گی، وہ پیغمبر بھی آخری ہیں، ان کا فیصلہ اور بات بھی آخری۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ، ہر ایک کے لیے ہم نے کوئی طریقہ اور راستہ تو بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ہر امت جو گزری ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ ہم سب کا دین ایک ہی رہا ہے۔ کیا معنی ہے؟ توحید کا مسئلہ ایک، رسالت کا مسئلہ ایک۔ مقصد کیا ہے کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس کا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ عقیدہ جو ہے توحید کا وہ سب کا ایک ہے، آگے شریعتیں ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تو جو طریقے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم
پرکھیں گے قرآن مجید کی تعلیمات پر، یہودیوں عیسائیوں کا مسئلہ دیکھیں گے قرآن کے سٹیٹس پر، جو موافق ہے وہ مان جائیں گے، جو نہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک شریعت راستے بتائے، منہاج ہم نے بنائے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا سب کو ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ، زور کے ساتھ، جبر کے ساتھ ایک ہی امت بنا دیتا، کسی کو طاقت نہ ہوتی۔ اچھا جی پھر اللہ ہی کرتے نا، جس طرح مشرکوں نے کہا جی اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، اللہ پھر نمازیں کیوں نہیں پڑھاتا؟ اللہ ہم سے کیوں شرک کرواتا ہے؟ اللہ ہمیں روک لیتا، ہم کیوں درباروں پہ جاتا اگر یہ غلط ہے؟ یہ کہتے ہیں، اور بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین نے کہا کہ اگر یہ شرک ٹھیک نہیں تھا، ہمارا یہ جرم تھا، اللہ نے ہمیں کیوں روکا؟ وہ ساری بات اللہ کے ذمہ لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، کان پھاڑ کے مسجد میں لاؤ، اس کو نماز پڑھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو آزمانے کے لیے کہا، تربوز کھاتے ہو؟ ہاں جی۔ خربوزہ میٹھا کھاتے ہو؟ امرود کھاتے ہو؟ ہاں جی۔ تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے ہم نے آپ کو موقع دیے۔ سارے کام کرتے ہو؟ آدھی آدھی رات کو جا کے پیزا منگوا کے لوگ کھاتے پھرتے ہیں۔ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اور جی وہ میں گرو نانک پورے گیا تھا، بڑا بڑھیا پیزا ملتا ہے۔ پیزا تو کھاتے ہو، مشروبات پیتے ہو، تربوز کھاتے ہو، میٹھا اور پھیکا پہچان کرتے ہو، لیکن سچ جھوٹ کی پہچان تمہیں نہیں آتی، اور سید الانبیاء کی بات لوگوں کی بات میں فرق کرنے کی تمیز نہیں آتی۔ اس لیے ہم نے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، چھوڑ دیا ہم نے، تم کس کو مانتا ہے کس کو نہیں مانتا۔ تو اس لیے اپنی مرضی لوگ کر رہے ہیں، جو ساری دنیا کا جھوٹ ہے اس کو بھی لوگ سچا کہہ کے سینے کے سے لگا۔ اس لیے ہم نے آپ کو موقع دیا، ورنہ اللہ جبر کرتے، مجبور کرتے تو کون ہے جو چونچنا کرتا، نماز نہ پڑھتا، آگ جاگتا، نہ اٹھتا، نہ روزہ نہ رکھتا، سچ نہ بولتا، ڈنڈوں کے ساتھ اللہ کراتے؟ اللہ پھر میں نے ایسے نہیں کیا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ رشد اور ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، کون کس کی طرف جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ حضرت سمجھ آ رہی ماڑی موٹی؟ اللہ کرے آسانیاں پیدا ہو جائے، اللہ بولنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہیں آزمانا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کیا دیا اللہ نے؟ صحت۔ کیا دیا ہے اللہ نے؟ خوشحالی۔ کیا دی ہے؟ آنکھیں۔ کیا دیا ہے؟ دل۔ کیا دیا ہے؟ کان سننے کے لیے، شنوائیاں زبان بولنے کے لیے۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے آزمانا ہے۔ کیا بولتے رہے ہو؟ کیا سنتے رہے ہو؟ کس پہ غور کرتے رہے ہو؟ کس کو ترجیح دیتے رہے ہو؟ فاستبقوا الخیرات، پھر فرمایا حکم دیا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ نبی کریم کا فرمان ایک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال صالح، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، ہو سکتا ہے موقع نہ ملے۔ کیونکہ حضرت سعد نے عرض کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام افتتلت امی، یہ حدیث کے اللہ افتتلت کا معنی ہوتا ہے اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے، فوت ہو گئی میری والدہ۔ لو تکلمت تصدقت، اگر میری والدہ کو بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی۔ اس کا مطلب اچانک موتیں ہوتی رہی، اٹیک ہو گیا جی، فورج ہو گیا جی، فلانا کام ہو گیا جی، دنیا سے چلا گیا جی، بولنے کا موقع نہیں ملا۔ تو صحابی رسول عرض کر رہے ہیں لو تکلمت تصدقت، میری والدہ محترمہ اگر موقع ملتا بولنے کا تو وہ صدقہ ضرور کرتی۔ تو اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا پھر اپنی ماں کے لیے کنواں بناؤ اور اس کا صدقہ جاریہ بناؤ۔ اور مدینہ منورہ میں حضرت سعد کے نام کا کنواں بئر ام سعد کے نام پر معروف و مشہور ہے، اور آج بھی وہاں دنیا جانتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نیکیاں کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اللہ کے پلٹ کر جانا ہے۔ جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے ماشاءاللہ اسی طرح خالی ہاتھ آپ نے جانا ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ تمہارا سٹیٹس کیا ہے؟ شیخ الحدیث ہے، فوت ہونا ہے۔ کون ہے؟ وزیر اعظم ہے، فوت ہونا ہے۔ کون ہے؟ صدر صاحب ہیں۔ یہ کس کے صدر ہیں؟ کچھ نہ بنا تو چلو مسجد کے صدر صاحب ہیں، تو مسجد کے صدر صاحب نے فوت نہیں ہونا، اس نے بھی فوت ہونا۔ ایک گل کو میرا خیال اچھی نہیں لگی تھا، مسجد کے صدر صاحب نے بھی فوت ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ اس لیے فرمائے الی اللہ مرجعکم جمیعا،
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تمہیں اختلاف کرتے رہو۔ اچھا جی مردے سنتے ہیں، اجی نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں جی حیات ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ممات ہیں، یہ کون ہے حیاتی، یہ کون ہے مماتی؟ جھگڑا ہے نا کہ نہیں؟ جھگڑا ہے، جھگڑا تو بڑی سادی سی بات ہے۔ میرا ایک فارمولہ میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ کا اختیار ہے، ریجیکٹ کریں، ہو سکتا ہے آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ کسی زندہ آدمی کو گڑھا کھود کے دفنا دو، پھٹے ڈال دو، مٹی ڈال دو، تو 2 گھنٹے کے بعد کھول لو تو وہ فوت ہو جائے گا مسکین۔ پاک رام صاحب دب کے دیکھیے تو گڑھے کے اندر زندہ کو آپ گاڑ دیں، مٹی ڈال دیں، 2 گھنٹے 2 کے بعد وہ نکالو تو وہ فوت ہو جائے گا۔ تو دنیا میں ضابطہ یہ زندوں کو دفن کرو تو فوت ہو جائے گا، تو فوت شدہ کو دفن کرو تو زندہ ہو جائے گا۔ کیسا عجیب فارمولہ ہے۔ آپ صاحب ہم ہاسے تھے آپ پہ نکلنے رقمہ تر جانتے، مردے کو دفن کرتے ہو یا زندے کو دفن کرتے ہو؟ وہ پہلے فوت ہو گیا، نہیں باجی فوت ہو گئے، جنازے کے اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تو دفن کرنے کے بعد وہ زندہ ہو جاتا ہے اندر، وہ سنتا بھی ہے، جاگتا بھی، کام بھی سارے کرتا ہے، کیوں عقل نہیں آتی؟ یہی اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور شرم کرو تو نیکیاں کرو، تم نے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں اختلاف کرتے رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اسی بنیاد پہ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بن مریم تو نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، اور لوگ کہتے رہے ہیں نا، ان کے اندر عقیدہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جناب مریم اللہ کی بیوی ہے، اور جناب عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عقیدہ ہے نا عیسائیوں کا۔ اور کتنے ہیں عیسائی دنیا میں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، یورپ سارا بڑا لڑیاں ڈال ڈک لوگ جانے۔ اچھا جی کدھر باسی، اب میں بیٹے کی تیاری کر رہا ہوں، اس کو اٹلی بھیج رہا ہوں، اس کو جاپان بھیج رہا ہوں، اس میں فلاں جگہ بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے اچھی گل ہے، دارالکفر میں بھیجو تاکہ ٹھیک رہے وہاں۔ دارالکفر میں اور دارالاسلام میں، دارالاسلام میں کخ کنڈا نہیں کرتا، دارالکفر میں بھیجو تاکہ سلامتی میں رہ جائے۔ سوچ ہے نا، اس پر آپ خود غور فرمائیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے پھر وہ بتائے گا تم کیا کیا کرتے رہو، کیا کیا عقیدے بیان کرتے ہو، کیا کیا لوگوں کو تم تماش بینیوں میں ان کی زندگیاں برباد کرتے رہے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی محترم اگر آپ فیصلہ فرمائیں یہودیوں کے درمیان، عیسائی اگر آ جائیں، یہودی آ جائیں، فیصلہ فرمائیں تو بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے قانون سازی فرمائی ہے، احکامات دیے، اس کے مطابق فیصلہ ہم کر دیں، لیکن وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہی بار بار اس پہ بات واضح کی جا رہی ہے۔ یہودیوں نے جو فیصلہ کیا تھا، تورات کے اندر مسئلہ موجود ہے رجم کا، کہ مرد اگر ہے شادی شدہ ہے، عورت ہے شادی شدہ ہے، وہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو تورات کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا اگر شادی مل جائے۔ انہوں نے پروگرام بنایا تھا، رسول پاک کی شریعت ذرا ہم سے نرم ہے، وہ ذرا رحمت والے ہیں، پیار والے لوگ ہیں، اگر یہ فیصلہ کر دیں گے ان کو جی چلو تم وہ کوڑے مار لو، تو منہ کالا کر کے ان کو چلو چھوڑ دو، تو پھر یہ مان جائیں گے، تو باقی وہ مسئلہ نہیں مانیں گے۔ اگر یہ وہی مسئلہ جو تورات والا مسئلہ رجم والا یہ فیصلہ سنائیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی خواہ یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ کوڑے مار کے منہ کالا کر کے چھوڑ دو، تو پھر آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اے رسالت محمد بچ جو کہیں آپ کو فتنے میں مبتلا نہ، آزمائش میں نہ ڈال دیں، عن بعض ما انزل اللہ علیہ، ان بعض مسائل میں جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اللہ نے نازل کردہ ہے، فرمان جاری کر دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر جائیں گے، نہیں مانیں گے آپ کا فیصلہ، جو اللہ کا قانون کا، تورات کا اور قرآن کا فیصلہ اگر نہیں مانیں گے، تو فَأَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، آپ جان لیں اللہ کا پروگرام اور ارادہ یہی ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض ذنوب اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ ان کو وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ گناہ، وہ سزا، وہ عذاب دے جو کہ وہ اپنے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہی پروگرام ہے۔ پھر وہ اس کو جب نہیں مان رہے، نہ تورات کا، میں پھر ذرا وضاحت کرتا ہوں،
بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں، جی آپ اللہ کے رسول ہیں، تشریف لائے لہٰذا ہمارا یہ مسئلہ ذرا فیصلہ کر دو۔ تو کہتے کیا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ہمارا تورات پر ایمان ہے۔ تو یہ دعویٰ ان کا سچ ہے؟ اگر سچا ہے تو مسئلہ تو لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کی تفسیر بھی میں نے آپ کو سنائی کہ عبداللہ بن سلام تورات کے حافظ تھے، اور پہلے یہودی العقیدہ تھے، مسلمان ہو گئے، وہ بھی مجلس میں موجود ہیں، اور امام الانبیاء موجود ہیں، سبحان اللہ، اور یہودی جھوٹ بول رہے ہیں جی ہماری تورات میں مسئلہ نہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا تورات میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا جاؤ کتاب لے کر آؤ، تو جا کے کتاب ہی لے آئے۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا نیک آدمی ہے مولوی صاحب، کتنا احمق اور بیوقوف ہے۔ فرمایا کھولا مسئلہ پڑھا، اور جہاں مسئلہ رجم لی تو وہ ہاتھ رکھ لیا۔ سبحان اللہ، ایڈے ایڈے سیانے بندے دنیا سے گزر گئے۔ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، پھر ہاتھ ہی اٹھا لیا، تو نیچے مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ ایمان رکھتے ہیں تورات پر، کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہیں بھی یہودی، موسیٰ کلیم اللہ، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسئلہ لکھا ہوا ہے، دکھایا، پڑھایا، لکھایا، سنایا، نہیں ایمان رکھتے۔ تو فرمایا جو اس پر ایمان نہیں رکھتے تو قرآن پر ایمان رکھیں گے؟ جو کلیم اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو امام الانبیاء تیری کس طرح حمایت کریں گے؟ تو یہی سزا ان کو سب سے بڑی، رسولوں کی مخالفت، کتابوں کی مخالفت، اللہ کے فیصلوں کی مخالفت۔ تو پھر فیصلے تیری مرضی کے مطابق ہوگا یا اس اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ سادی سی بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اکثریت لوگوں کی نافرمان ہے، اکثریت لوگوں کی نہ ماننے والی ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار تھوڑے ہیں، نہ شکرے زیادہ ہیں۔ نمازی تھوڑے ہیں، بے نماز زیادہ ہیں، توحید پرست تھوڑے ہیں، مشرک زیادہ۔ یہ فیصلے اللہ نے سنائے ہیں، ہم کہاں ڈگڈگیاں بجاتے پھرتے ہیں۔ اور مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا، جی نبی پاک کی امت، جی ساڑھے شاہ جی فرماتے ہیں جی نبی کی امت میں شرک نہیں ہوگا۔ تو سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا اکثریت وما یؤمن اکثر باللہ الا وہم مشرکون، ایمان کا اعلان دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے۔ وما یؤمن اکثر باللہ، نہیں ہیں اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، الا وہم مشرکون، وہ مشرک ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی تمناؤں کی پیروی کی، کبھی خواہشات کی پیروی کی، کبھی ٹبری کی پیروی کی، کبھی بچوں کی پیروی کی، اللہ کہاں، رسول کہاں، دین کہاں، اور جی پھر وقت ہی گزارنا۔ حضرت صاحب تو انہیں سمجھے جی آئے نہیں تو میں نمازیں، میری لت بیٹ کر دیجیے، پڑھنی نماز ہے، ٹانگ بیٹ کرتی ہے۔ تو یہ بہانے میرے تیرے سامنے سے چل سکتے ہیں، خالق کائنات کے سامنے نہیں چل سکتے۔ کھانا کھانے میں، گوشت کھانے میں، مٹن کھانے میں تیرے ساری ہڈیاں اور سارے جوڑ کام کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے۔ تو جواب کس نے دینا ہے؟ اسے ہی دینا ہے نا، آدھا کلو مٹن کھا کے آ جائے کہ میں نے جواب دینا جیسے کھچڑی کھائی۔ بولو نا سبحان اللہ کا بولو۔ یہ چالیں ہیں ساری، مکر ہیں سارے، تو بات ویسے اچھی نہیں لگتی، کڑوی لگتی ہے۔ وہی بات آ گئی نا، پھر بار بار کہنا پڑتا ہے اچھا جی تسی جمعہ نہیں انج پڑھ دے حضرت، اور جی جمعہ کی پڑھنا ہے حضرت صاحب، جمعہ سو تو دے دے نہیں، جمعہ کی پڑھی ہے، جمعہ سونے کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی یہ اعتراض اگر کوئی کرتا ہے ماشاءاللہ، اور جو درس کی سننے باجی درس سو تو دے دے رہی، جگا کے رکھ دے، جیسے میں درس سنا ہے اس نے، وہ تو آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے مسائل کو سننے اور سمجھنے کی۔ ارشاد ہوتا ہے رسالت باب، آپ سنیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ نے فرمایا اکثریت لوگوں کی نافرمانوں کی۔ اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یبغون، پھر ان سے پوچھا یہ یہودی جو آپ سے فریب مکاری کر کے فیصلے کرواتے ہیں، یہ دور جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ دور جاہلیت میں جس طرح کی مرضی ہوتی فیصلہ کرتے، خلاف ماڑا ہوتا تو وہ فیصلہ کر دیتے، تگڑا ہوتا تو یہ فیصلہ کر دیتے۔ جاہلیت کے دور ختم ہو گئے ہیں، رسالت باب کا دور، رسول پاک میں قرآن نازل ہو گیا ہے، خاتم النبیین کا منصب اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، اب وہ چالیں نہیں چلی جائیں گی۔
جو دور جاہلیت کے فیصلے تم کیا کرتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دو، بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کو سینے لگا لو، یہ نہیں چلے گا۔ اَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوگی ہے، جوان کروں گا، پھر دماد آئے گا، پھر اپنے گھر میں سے یا تو یہ ذلت برداشت کروں تو یا گڑھا کھود کے دفن کر دوں، یہ فیصلے اب نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہ دے۔ تو مجھے یاد آ گیا ہے عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد نہیں تھی، بڑا قرآن سنایا، بڑی توحید سنائی، بڑی سنت رسول کا اپنی زندگی میں باز کیا، بڑے خوبصورت ہے، خوبصورت لاچا پہننا اور کرتا سفید پہننا اور ٹوپی اور بڑا شاندار چٹا گورا رنگ، اللہ کا قرآن سنانا۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں اور قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، یَهَابُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَابُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اتفاق ایسا ہے کہ دائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ یَهَابُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، بیٹیاں تھیں، تو کہنے لگے یہ دیکھنا نا جیسے صرف بیٹیاں بیٹھا جائے، اس طرف جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس صرف بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں۔ یَهَابُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَابُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہنا جس دیکھنا ہے بیٹھا جائے بھائی، صرف مٹنے۔ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، تم سارے بیٹیوں بیٹوں والے، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہے اللہ بانچ بنائے، بے اولادہ بنا دے، کہنے جس کو بے اولادہ سے مجھے دیکھ لو، میرے پاس نہ بیٹی نہ بیٹا، شرع کر کے سامنے بیان کر دیا، یہ تقسیم میرے اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں دور جاہلیت کے فیصلے وہ نہیں اب چلیں گے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ سے زیادہ حاکم کون ہے؟ اللہ سے زیادہ فیصل کون اچھا ہے؟ سب سے زیادہ فیصل اللہ ہے، سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ تو کیا یہ اس کے لیے ہے لے قوم یوقنون، یہ یقین رکھنے والے ہاں اللہ سب سے اچھا عادل ہے، سب سے زیادہ اچھا فیصل ہے، سب سے خوب فیصلے کرنے والا اللہ ہے، سب سے انصاف پسند اللہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے نہ پسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی بات کو فائنل، رسول پاک کی بات کو حتمی، نبی بھی آخری، بات بھی آخری، یہ ماننا اللہ کا میسج و پیغام ہے۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، نبی محترم ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو سچ کے ساتھ، اور یہ کتاب ایسی سچی ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ تصدیق کرنے والا قرآن، یہ کتاب ہر اس کتاب کی جو آپ سے پہلے موجود رہی، یعنی کتابوں میں سے، صحیفوں میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب اس پہ محافظ بھی ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، نبی محترم آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس سے جو اللہ نے جو آپ کے پاس حق سچ آیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ایک کوئی راستہ اور طریقہ بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، آپ کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزماتے ہیں، فِيمَا آتَاكُمْ، اس نے جو آپ کو دیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس نیکیوں میں بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف تم سب کا پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر رسالت میں آپ کو فرمایا ان کے جواب فیصلہ فرمائیں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچیں ڈریں، أَن يَفْتِنُوكَ، کہیں آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، عن بعض ما انزل اللہ علیہ، ان بعض مسائل کی وجہ سے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے کچھ نازل کیا ہو، آپ سے کچھ فیصلہ کروائیں، اس بات سے آپ محفوظ رہیں، بچیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر جائیں،
تو فحذرہم فعلم آپ جان لیں انما یرید اللہ بے شک اللہ ارادہ فرماتے ہیں ان یصیبہم ببعض ذنوبہم اللہ ان کو وہ عذاب و سزا دے گا ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ تو بے شک اکثریت لوگوں کی نافرمانوں کی ہے افحکم الجاہلیت یبغون کیا وہ جاہلیت کے فیصلے پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون کون زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے اور سنانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے